اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی، لیکن اس کے پیچھے آپ کے والدین کی محنت بھی شامل ہے، تربیت بھی شامل ہے، تربیت کا اثر ہے، اور آپ کی اپنی محنت بھی شامل ہے۔ اپنی والدہ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اے میری اماں جان، آپ مجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیجئے۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے دین کا نام لیا اور وہ بھی دین کا علم حاصل کرنے کا نام لیا، تو میں تمہارے اس راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ جاؤ، میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا، جاؤ جا کر علم حاصل کرو۔ اور نصیحت بھی کی، بیٹا کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ اور ماں نے 40 دینار کرتے کے اندر، قمیص کے اندر والی جیب میں سی دیے کہ یہ تمہارے کام آئیں گے، جاؤ اللہ حافظ، تمہارا اللہ حافظ ہے۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں سے جدا ہوئے، قافلے میں شامل ہوئے، قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ راستے میں 60 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو جناب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے پاس آ کر کہتا ہے، نوجوان تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو مذاق سمجھا کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں اور یہ نوجوان ظاہر کر رہا ہے، جتنا اس کے پاس ہے وہ بتا رہا ہے، مذاق سمجھا، آگے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو جناب غوث پاک علیہ الرحمہ نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے موجود ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بات چلتے چلتے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچی۔ جب ڈاکو سارے قافلے کا مال لوٹ کے اپنے سردار کے پاس جمع کروا چکے، تو کہنے لگا، کوئی باقی تو نہیں بچ گیا؟ کوئی باقی رہ تو نہیں گیا جس کا تم نے مال لوٹا نہ ہو؟ تو سب کہنے لگے، سب کا ہم نے مال لوٹ لیا ہے، لیکن ایک جوان جو ہے وہ ہم سے مذاق کرتا ہے۔ وہ مذاق کیا کرتا ہے کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لائے، اور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، نوجوان کیا واقعی تیرے پاس کوئی مال ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ تو جناب غوث اعظم علیہ الرحمہ نے 40 سونے کے سکے نکال کے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھ دیے۔ کہا، یہ لو، یہ میری ماں نے گھر سے چلتے ہوئے میرے کرتے میں سی دیے تھے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے سوال کیا کہ اے نوجوان، ہم نے تیری کوئی تلاشی نہیں لی، چیکنگ نہیں کی ہے تیری، پھر بھی تو نے سونے کے سکے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، تو بات کیا ہے؟ جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا، چلتے چلتے ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کا سہارا نہ لینا، سچ کا دامن تھامے رکھنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو میں اپنے ماں کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ بات سننا تھی کہ ڈاکوؤں کی سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے اتنے فرما بردار ہو کہ ماں کی نصیحت کو فراموش نہیں کر رہے، ماں کی نصیحت پہ عمل کر رہے ہو اور جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہو۔ اور میں اپنے رب کا کتنا نافرمان ہوں، رب کا کتنا باغی بن چکا ہوں کہ رب کی مسلسل نافرمانی کرتے کرتے کئی سال اور اپنی زندگی گزار دی ہے۔ اے نوجوان، تیری باتوں نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا ہے، میں آج کے بعد تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی اور حکم جاری کیا
کہ سب کا مال واپس کر دیا جائے، جتنا لوٹا ہوا مال ہے لوگوں کا، قافلے والوں کا، سب کا مال واپس کر دیا جائے۔ باقی ڈاکو کہنے لگے 59 ڈاکو کہ گناہوں کے کام میں تو ہمارا سردار تھا، تو توبہ کے معاملے میں بھی ہم تمہیں سردار بناتے ہیں، ہم بھی جناب غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ تو توجہ کیجئے گا، جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار نے اور ماں کی تربیت نے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کروا دی، رب کا فرما بردار بنا دیا، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیا۔ آج بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کے نکلنے پر فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا تو بدبو محسوس ہوتی تھی، آج بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہماری ناک جھوٹ کی بدبو سونگ سونگ کے اٹھ چکی ہے، اور سچائی کا راستہ تھامنے سے، سچائی کا راستہ اپنانے سے رب بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، رب بڑی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ پرانے بزرگ ایک مثال، ایک کہاوت کہا کرتے تھے، پلے ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ، پلے ہوئے سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے نچ، یعنی جب بندہ سچا ہو تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی فکر لائق نہیں ہوتی ہے۔ آج تو بازاروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، دکانوں کے اندر دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، ریڑھی والا جھوٹ بولتا ہے، گاہک بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر طرف جھوٹ کا بازار ہی گرم ہے، اور والدین اپنی اولاد کی تربیت میں بھی بڑے پیچھے، معذرت کے ساتھ بڑے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تربیت اچھی ہو تو بیٹا غوث اعظم بن جاتا ہے، اگر تربیت اچھی ہو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھتی تھیں، وہی آٹے کی روٹی جناب امام حسین کھاتے تھے تو دل پر اثر پڑتا تھا۔ پھر ہم نے سنا اور کتابوں کے اندر پڑھا اور بار بار سنا کہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر سر تن سے جدا ہے، پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کٹے ہوئے سر سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو اپنے پاس بٹھائیں، دین سکھائیں، دین والوں کے پاس بھیجیں، دین سکھائیں اولاد کو۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ اولاد بڑی ہو کے ہمارا ادب کرے اور مرنے کے بعد ہماری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو پھر اولاد کو دین بھی سکھانا پڑے گا، اولاد کی اسلامی خطوط پہ تربیت بھی کرنا پڑے گی، وگرنہ پھر یاد رکھیے گا، یہ جملہ نہ کہنا پڑ جائے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی۔